ویلکم بیک ناظرین. آج ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے خلاف باقاعدہ طور پہ چلان پیش کر دیا عدالت میں. تقریباً 7 والیومز ہیں اس کے، 4000 صفحات پہ مشتمل یہ چلان پیش کیا گیا ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ بینکنگ ریکارڈ ساتھ لگایا گیا ہے، ایف بی آر کا ریکارڈ ساتھ لگایا گیا ہے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے دستاویزات ساتھ لگائے گئے ہیں اور ان بینکنگ ٹرانزیکشنز کو ٹریک کیا گیا ہے جو کہ 16 ارب روپے. سوال پوچھا جا رہا ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب سے کہ جناب اس کا جواب تو دیں، یہ آپ لوگوں کی بزنس کنسرنز میں جو پیسے آ رہے تھے کہاں سے آ رہے تھے، کون بھیج رہا تھا، جو لوگ پیسے بھیج رہے تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے. کافی محنت کی ہے ایف آئی اے نے اس حوالے سے، اور جو چلان پیش کیا اس کی چند تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی ناظرین، اور جب ہم اس چلان کو پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ درجن سے زائد اکاؤنٹ میاں شہباز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز صاحب کے، سلیمان شہباز صاحب تو ایبسکانڈر ہو گئے اس حوالے سے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمان ہے، وہ کیا کہتی ہیں شہباز شریف کے کیسز کے حوالے سے؟ آئیے دیکھتے ہیں. 1.25 سال گزر گئے، بینکنگ کورٹ کے اندر چلان ایف آئی اے جمع نہیں کرا سکی، تو کل شہباز شریف صاحب تو انشاءاللہ اب جیل نہیں جائیں گے. کوئی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. نہ پہلے کبھی کیس بنتا تھا، نہ کوئی کرپشن ہوئی، نہ کوئی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی، نہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ ہوئی، نہ کوئی کک بیک، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم ملک کا نواز شریف تھا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا. مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کنفرمیشن سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن تھے شہباز شریف صاحب اس وقت جب یہ ساری چیزیں بینکنگ مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے. وہ جیسے چابی والا کھلونا ہوتا ہے، ان میں چابی بھری جاتی ہے ان ترجمانوں کے اندر، اور جو چابی بھری جاتی ہے اور اس کے بعد بالکل حقائق کو ایک سائڈ پر رکھ کے اس چابی کے مطابق ڈم 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 ڈھول بجا کے آ جاتے ہیں. عقل کے اندوں سے انسان یہ پوچھے، یہ چلان اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس چلان کے اندر کہتے ہیں کوئی کک بیک کرپشن نہیں. اس کیس پہ تو میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے نے کمال کر دی ہے. سیدھی کک بیک جو ہے وہ شہباز شریف کی انہوں نے ثابت کر دی ہے کہ اورنگزیب بٹ نامی شخص کو ایک سرکاری عہدہ دیا گیا، اس نے چیکس دیے، وہ چیکس ان بے نامی اکاؤنٹوں میں جمع ہوئے جو ان ملازمین کے نام کے اوپر تھے. ان اکاؤنٹوں میں سے پیسے کون لوگ نکالتے تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جو ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے جمع کراتے تھے. اب یہ میری بہن چاہتی ہے ان کی فلمیں کہیں سے پکڑ کے لے آئیں تو آگے جس میں میاں صاحب چیک لیتے ہوئے نظر آ جائیں تو پھر یہ مانیں گے. یہ میں نہ مانوں والی گردان ہے. تو کہہ رہی ہیں منی لانڈرنگ بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، منی لانڈرنگ تو نہیں ہے. ایک دن میں ان کے ایک اور پیر و مرشد ہے رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو ایک چینل پہ سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں اگر پیسہ منی لانڈرنگ تب ہوتا ہے جب ملک سے باہر جائے یا دوسرے ملک میں جائے. میں اپنا سر پکڑ لیا، پتہ نہیں ان کو کون قانون پڑھاتا ہے. یہ خود بہت اچھے وکیل ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. جیسے یہ اچھے وکیل ہیں ایسے ہی ہم اچھے مطلب شہری ہیں. کوئی اللہ معاف کرے. اچھے وکیل ہیں. 3 سال سے تو آپ احتساب کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک وہ سارے کے سارے باہر. اچھے وکیل نہیں ہیں، اچھے جج. شہباز شریف جیل نہیں جائیں گے. دیکھیں وہ تو انہوں نے کہا نہیں جائیں گے، یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے. شہباز شریف کو جیل کون بھیج رہا ہے؟ اب شہباز شریف پکے جیل جائیں گے. پکے اس لیے جائیں گے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ کو لے کے آج تو میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے ایک اور رہنما نے ان کو اپنا نامزد وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے. اب یہ جو نامزد مقرر ہوئے ہیں یہ تو ہمیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں بھجوا کے چھوڑیں گے کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کلاسک کیسز کا ملزم ہے جو فیٹف آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کو درست کریں. کیونکہ یہ جو مرکزی ملزم ہے شہباز شریف، اس کے اوپر کیا کیس ہے، اور یہ ڈاکومنٹری جو آپ نے کہا 4000 کچھ صفحات ہیں، یہ 4000 صفحات کوئی لیلا مجنوں کی داستان تو ہے نہیں. یہ دستاویزی ثبوت ہیں، سارے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، بینکنگ ٹریلز ہیں جس کے اندر باقاعدہ جو بے نامی اکاؤنٹس کھلائے گئے ہیں. ان کے کمپنی کے درجن سے زائد ملازمین جن کی تنخواہیں 25,000 سے لے کے 40,000 تک ہوں گی، ان کے اکاؤنٹ میں 16.8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. وہاں سے سارا پیسہ کیش کی صورت میں نکلتا ہے. کیش نکالنے والے کیش بوائز بھی اس چلان کے اندر بالکل وہ مینشن، اور ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا. ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس حوالے سے منظور احمد، ان سے جب ہم نے پوچھا وہ بیچارہ کہ کون سا غریب آدمی تھا جس کے نام پہ اور یہ سارا کارروائی چل رہی تھی، تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. پیسے لے کے کہیں شہباز شریف کے کسی گھر بھی جاتے تھے؟ گھر میں نہیں جاتے تھے، پھر صرف جو قاسم صاحب ہمیں بھیجتا تھا اس کے دفتر میں. کس کے دفتر میں؟ جو اس کا سلمان صاحب کا. سلیمان شہباز. جی. سلمان شہباز کے دفتر میں کیا کرتے تھے آپ؟ وہاں سے کہتا تھا کہ میری فیڈ کی کیش ہے وہاں اکاؤنٹ کرو.
गिनती करके वहीं रख देना। कासिम कयूम का कैश सुलेमान शहबाज के दफ्तर में पड़ा होता था और आपको कहते थे जाए वो कैश सिर्फ गिनती करनी है, गिनती करके वहीं रख देना। आपने गिनती की, कितना कितना कैश आपने गिनती? वो सर अपना कभी 20 होता था, कभी 30 होता था, कभी 15 होता था, कभी 50 तक होता था। क्या 20,000, 20 लाख? 20 लाख। कासिम कयूम की कंपनी का क्या नाम था? कासिम कयूम की कॉल में अली ट्रेडिंग कंपनी। अली ट्रेडिंग कंपनी। जी जी अली ट्रेडिंग कंपनी के भी चेक आपने जमा करवाए हैं? जी जी। सुलेमान शहबाज का कोई चेक भी आपने कैश करवाया था? ये जो कासिम साहब है ना, उन्होंने हमें भेजा, तो वहाँ से चेक मुझे नहीं मिला। ये कासिम साहब ने मुझे चेक दिया कि जाओ अकाउंट कैश कर। जो करवाता है वो कासिम साहब मुझे से करवाता रहा। कासिम कयूम ने दिया था चेक, और ये सुलेमान शहबाज का चेक? जी जी। क्या कहा था? उन्होंने बोला ये हमारा अपना चेक है, जाओ कैश करो। जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो उन्होंने बोला कि अधिकारी कापी दो, तो मैंने कासिम साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा चेक ये अपना ही है, कैश करवा लो। फिर उस कैश का क्या किया? वो कैश उनको मैंने दफ्तर भेज दिया। टीटी का पता लगा कुछ? आप नहीं सर। टीटियाँ भेजते रहे? नहीं सर। मुझे बरतानिया गए आप? नहीं सर, मैं गरीब बंदा, मैं अपनी रोटी से तंग हूं। बैंकिंग रिकॉर्ड में तो है कि आप बहुत अमीर आदमी हैं जो सुलेमान शहबाज को भी पैसे देते हैं। अगर मेरा बायोडाटा चेक करना चाहें, मेरा बेशक बायोडाटा चेक करें। 5 मरले का मकान है, जो 2.5 मरले मेरे भाई के पास है और 2.5 मरले मेरे पास है। बच्चे शहजाद अकबर साहब जब ये चलान पढ़ रहे थे तो अक्सर लोग जो ये सारा काम कर रहे थे वो छोटे मुलाजमीन थे जिनको पता भी नहीं था। तो ये सारे भी कसूरवार हैं, इसमें नॉमिनेट हुए कोई एक्यूज्ड? देखिए, जो मुलाजमीन हैं इनके, वो तो को एक्यूज बिल्कुल इसमें नॉमिनेट हुए हैं, और उसकी नॉमिनेट होने की वजह यह है कि उन्होंने जानते बूझते या अनजाने में अपने अकाउंट्स को इस्तेमाल करने, अपनी आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करने दिया। और दौरान तफ्तीश इस चलान में मैं पढ़ रहा था, वो भी बड़ा लिखा हुआ है कि दौरान तफ्तीश उन्होंने ये बात मानी कि उन्होंने जब ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स पे दस्तखत किए और चेक्स पे दस्तखत करके इन्होंने सब कुछ सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज के जो फाइनेंस मैनेजर थे उनको दे दिया, तो उन्होंने ख़ुद भी ऑपरेट करने दिया। और ये मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए भी एक सबक होगा कि जब भी आप किसी के यहाँ मुलाजमत करते हैं, बेशक आप अंडर ड्यूरेस हों, आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, दबाव हो, लेकिन ये आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो आप किसी और को इस्तेमाल नहीं करने दे जा सकते। FIA चाहती भी तो इनको मुल्ज़मान के खाते से बाहर नहीं निकाल सकती थी, बिकॉज ये शरीक जुर्म है। मेन किरदार जो है वो शरीफ फैमिली है, ये लोग शरीक जुर्म हैं।